بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں پچھلے 7 سال سے ہانگ کانگ میں ہوں اور وہاں بگسٹ اینڈ لارجسٹ اسلامک سینٹر کولون میں مختلف ذمہ داریاں ادا کرتا ہوں۔ میری مختلف امور اور ذمہ داریوں میں سے ایک اہم کام غیر مسلموں کے سوالات کے جوابات بھی ہیں۔ چونکہ وہ ایک بڑا اسلامک سینٹر ہے اور پورے ملک کا سب سے بڑا اسلامک سینٹر ہے، تو ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی تقریباً ہر روز ہی وہاں آتی جاتی رہتی ہے۔ میں نے گزشتہ کل بھی ایک عنوان پر گفتگو کی تھی کہ غیر مسلم یہ سوال کرتے ہیں کہ وائی یو پرفارم پریئر 5 ٹائم ان اے ڈے، وائی نوٹ 6, 7 اور 3 اور 4، کہ آپ 5 مرتبہ کیوں نماز پڑھتے ہیں، 7 یا 8 مرتبہ یا 3 یا 4 مرتبہ کیوں نہیں پڑھتے۔ یہ میں نے اس سوال کا جواب بھی گزشتہ کل آپ کو دیا تھا۔ آج میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ جب ہم ان کو اسلام کا تعارف پیش کرتے ہیں تو پلرز آف اسلام یعنی ارکان اسلام میں سے، بنیاد اسلام میں سے نماز کا تصور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ نماز کو باقاعدہ پریکٹیکلی دیکھتے بھی ہیں اور وہ ان کے بارے میں مختلف سوالات بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال آپ کے سامنے دہراتا بھی ہوں، اور پھر اس کی جو جواب ہے وہ دلچسپ بھی ہے، اور کئی نوجوانوں کو اور ساتھیوں کو یہ جواب آنے بھی چاہیے تاکہ کسی بھی موقع پر کہیں پر بھی کوئی اس طرح کا سوال و جواب کا معاملہ پیش آئے تو اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں یا وضو کرتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں یا حج کرتے ہیں یا اسی طریقے سے دیگر ارکان اسلام پر عمل کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارے کانسیپٹ اور تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا آرڈر ہے اور یہ اللہ کی انسٹرکشنز ہیں، گاڈ کی انسٹرکشن ہے۔ لیکن جب کوئی غیر مسلم سوال کرتا ہے تو وہ اس سوال کے پیچھے ریزن اور لاجک کو جاننا ضروری سمجھتا ہے۔ تو عام طور پہ جو ہم اس کو ریزن اور لاجک پیش کرتے ہیں، جو ان کے دلوں پہ یہ بات لگتی ہے اور واقعتاً وہ اس سے کافی متاثر بھی ہوتے ہیں، تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم وضو 5 ٹائم کیوں کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ when we clean or wash our body physically, it's mean we saying to God, we asking God، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر رہے ہیں جب ہم 5 مرتبہ دن میں اپنی باڈی کے پارٹس کو دھوتے ہیں، واش کرتے ہیں، کلین کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ او مائی گاڈ، آئی کلین مائی باڈی فزیکلی، سو پلیز کلین مائی ہارٹ اسپریچولی۔ اے اللہ، میں نے اپنے ہاتھ کو، میں نے اپنے چہرے کو، میں نے اپنے سر کو، میں نے اپنے پاؤں کو، میں نے اپنے ہاتھوں کو ظاہری طور پر دھو لیا ہے، تو اے اللہ روحانی طور پر میرے دل کو تو ہی دھو ڈال، کیونکہ کلیننگ اور واشنگ آف دا ہارٹ دس از ان دا ہینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی، دس از ناٹ ان آور ہینڈ۔ تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم دن میں 5 مرتبہ بار بار آ کر وضو کر کے اللہ کے سامنے یہ لجاجت اور یہ سوال کرتے ہیں، سرنڈر ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اسپریچول پاور میں اضافہ فرما اور ہمارے دل کی صفائی فرما۔ یہ ہوتا ہے وضو کے پیچھے تصور۔ پھر ہم جب وضو کر کے نماز کی طرف آتے ہیں، نماز میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ایک امام کو فالو کرتے ہیں، ہم صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، صف در صف ہم کھڑے ہوتے ہیں، لائن شولڈر ٹو شولڈر ہم مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پیغام نماز کے ذریعے سے مسلم کمیونٹی کو، مسلم امہ کو دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اے لوگو، جس طریقے سے تم نماز میں ڈسپلن کو فالو کر رہے ہو، ڈسپلن کو لے رہے ہو، اسی طریقے سے تم اپنی پرسنل اور پبلکلی اور سوشل لائف کے اندر بھی ڈسپلن کو فالو کرو۔ وداؤٹ ڈسپلن آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے ہم نماز کے دوران خاموش کھڑے رہتے ہیں اور مکمل کیپ کوائٹ رہتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک میسج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس طریقے سے تم نے اپنی زبان کو نماز کے اندر کنٹرول کر رکھا ہے، تو نماز سے باہر بھی اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو۔ اور آپ جانتے ہیں موسٹلی جو پرابلم ہوتے ہیں، جو کریٹ ہوتے ہیں، وہ بیکاز آف ٹنگ ہوتے ہیں، بیکاز آف زبان ہوتی ہے۔ تو اللہ زبان کے ذریعے سے بھی یہ میسج دے رہے ہیں کہ اپنی نماز کے اندر زبان کو کنٹرول رکھو۔ اسی طریقے سے اس کے پیچھے ایک اور تصور بھی چھپا ہوا ہوتا ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں
پھر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر سٹنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اسٹینڈنگ، موونگ، یہ گوئنگ ڈاؤن اینڈ سٹنگ پوزیشن جو ہوتی ہے، یہ بھی ایک ایکسرسائز آف باڈی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے جو ہم 5 مرتبہ دن میں کرتے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک تجربہ شیئر کروں کہ میری ہانگ کانگ کی مسلم کمیونٹی جانتی ہے کہ یہ جو ہمارا کولون اسلامک سینٹر ہے یہ بالکل پارک کے ساتھ متصل ہے، اور اس کے بالکل ساتھ پارک ہے۔ تو ہم بسا اوقات فجر کی نماز اس کولون پارک میں ادا کر رہے ہوتے ہیں، میں پڑھا رہا ہوتا ہوں، نمازی ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد فجر کی نماز میں شریک ہوتی ہے۔ تو اس مسجد کی کھڑکیوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیم اسی ٹائم، تھوڑا سا کچھ آدھا ایک گھنٹہ آگے پیچھے، یہ بعض دفعہ تو بالکل اسی ٹائم پر غیر مسلم لوگ اس پارک میں آ کر ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، اپنی باڈی کی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں ارلی مارننگ، صبح فجر کے ٹائم پہ، اور اس کو اس زبان میں تائی چھے کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی اسٹینڈنگ، موونگ اینڈ سٹنگ پوزیشن ہوتی ہے۔ تو میں ان غیر مسلموں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ تم صرف اور صرف ایکسرسائز آف باڈی کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر پرے بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنی باڈی کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے۔ اٹس مین یو کین سے دیئر از 2 in 1 اینڈ یو آر جسٹ ڈوئنگ اونلی 1، کہ آپ لوگ صرف ایک چیز کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں 2 چیزیں ایک ہی وقت میں ادا ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا لاجیکلی ریزن میں نے آپ کو نمازوں کا بتایا ہے، وضو کا بتایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک اور نشست میں مزید نماز اور وضو کے اور نمازوں کے اعمال کے بارے میں بھی جو حکمتیں ہیں وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔